بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے درود شریف پڑھنے والے بعض بھائی بعض بہنیں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کا پھر ان کو بڑا عجیب و غریب نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ان کو خوشبوئیں آتی تھیں درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر، ان کو خوشبوئیں آتی تھیں تو انہوں نے اپنے کسی بھائی کو اپنا استاذ مانا ہوا تھا، ان کو انہوں نے اپنی وہ کیفیات بتائیں کہ مجھ سے بدبوئیں دور ہو گئی ہیں اور خوشبوئیں مجھے آتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہو گیا، ٹھیک رہا ان کا، الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن بعض اوقات ہم بتانے کی جو ہماری مشین گن ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، ہم بتائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارا مشین گن کہوں کیا کہوں اس کو، ہمارا جو ہاضمہ ہوتا ہے نا وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ او صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھو ہم نے یہ پڑھا، دیکھو ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھو یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی ہم جو باتیں کرتے ہیں، یقین جانیے یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے استاد جی کو بتایا، چلو یہاں تک ٹھیک رہا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کسی اور کو بتا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جس روز بتایا اسی روز وہ خوشبو آنا ختم ہو گئی۔ اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ خوشبوئیں مطلوب نہیں ہیں، خوشبوئیں مطلوب نہیں ہیں کہ جی خوشبو مل جائے ہمیں درود شریف کا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خوشبوئیں آنے لگیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمارا مقصود اللہ ہے اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو بار بار اس بات کو کہتا ہوں اور میں اپنی تنہائیوں میں بھی کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں، مجھے ساری دنیا کے خزانے مل جائیں خدا کی قسم، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مل جائے، میں ایسے دنیا کے ہزاروں مرتبہ ملنے والے خزانوں کو لات مار کر اس ایک لمحے کے دید کو، اس ایک لمحے کی دید کو، ساری دنیا کے خزانوں کو کئی مرتبہ ضرب دیں آپ، اس کے مقابلے اس ایک لمحے کی دید کو سارے جہان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ آپ کو خوشبوئیں آنے لگے ہیں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ آ رہی ہے اللہ کی عنایت ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں یہ وقت پر پتہ چلے گا، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں نہ خوش ہونا ہے کہ صاحب ہمیں بڑی خوشبوئیں آنے لگی ہیں، اب ہم بھی بزرگ بن گئے ہیں، نہیں، اس سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، درود شریف کا فیضان ملنا شروع ہو گیا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اصل بزرگی تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ اب اگر یہ قرب کے دروازے کی کوئی دستک ہے یہ خوشبو تو بہت اچھا، بہت مبارک۔ لیکن اگر بس ایسے ہی ہے آپ کا من بہلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، جب بھی حرج تو کچھ ہے نہیں، ظاہر بات ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی کچھ ہے انعام ہی ہے، اس میں نقصان کچھ نہیں ہے۔ لیکن خوشبو آنا بند ہو گئی تو مایوسی کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ اب ہمارا تو نقصان ہو گیا، اب ہم درود شریف پڑھنا چھوڑتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ لگے رہیں، محنت سے لگے رہیں، اللہ کی مرضی ہوگی پھر ترقیاں ہوں گی۔ اور خوشبو آنے لگیں تو خوش نہیں ہونا ہے، اور خوشبوئیں چلی جائیں تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں اپنے احوال کو زیادہ چرچا میں نہ لایا کرو، لو جی ہمیں تو یہ فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں تو وہ فائدہ ہو رہا ہے، دیکھو میں نے پڑھا تھا یہ فائدہ ہو گیا، دیکھو میں نے پڑھا تھا وہ یہ کرشمہ ہو گیا، یہ کرامت کھل گیا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، میں نے جو ابھی کہا ہے، ہمارا مقصود اللہ و رسول علیہ السلام ہے۔ ہم کسی پتھر کو ہاتھ لگائیں اور وہ سونے کا بن جائے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی کہنے لگے میں تو اتنا بڑا بزرگ بن گیا ہوں جی کہ
میں پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو آپ کی بزرگی مبارک، ہم اس کو بزرگی نہیں مانتے، معاف کیجیے گا. نہ ہمیں ایسی بزرگی کی ضرورت ہے. ہم تو بزرگی اس کو مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں. یہ ہمارے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ ہمارا مقصود ہے. ہم پتھروں کو سونا بنانے کی راہ کے مسافر نہیں ہیں. نہ ہمیں وہ چاہیے، نہ ہمیں اس کی فراق میں ہے، نہ ہمیں اس کی طلب ہے. زندگی اللہ کی توفیق سے درود شریف کے ساتھ گزر رہی ہے الحمدللہ. جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے، نہ جن چاہیے، نہ بھوت چاہیے، نہ موکل چاہیے، نہ چڑیل، کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے، اس کا محبوب چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی جن بھوت موکل یہ کچھ نہیں چاہیے. دنیا کے سرمایہ نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، وقتی طور پر کبھی کوئی حاجت پیش آئی، وہ چلو ایک الگ بات رہی، وہ وقتی چیزیں ہیں، وہ مانگ لیا اللہ سے. اور ہمارا مقصود اللہ و رسول علیہ السلام کو بنائیں. اللہ و رسول علیہ السلام ہمارا مقصود ہو، اللہ و رسول علیہ السلام کو اپنا مقصود بنائیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اپنا مقصود اصلی اللہ و رسول علیہ السلام کو بنائیں. ہاں، یہ دنیا کی رمق دمق، یہ دنیا کی چکا چوند ہے. سچ جانیے، جب آپ کسی کفن کی دکان سے گزرتے ہیں نا، اس کے سامنے سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف کسی ٹیلر کی دکان پر جا کر آپ اپنے لیے نئے جوڑے سلوانے کے لیے دے کر آتے ہیں، اور پھر کسی کفن کی دکان سے گزر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کفن کی دکان پر کہیں آپ کے نام کا، میرے نام کا بھی کہیں کوئی کفن ابھی آ تو نہیں گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیلر مجھے میرے کپڑے دے بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے یہاں میرا کفن آ چکا ہے. اور کچھ نہیں پتا جو کفن فروش ہے، کیا پتا ان موجودہ کفن میں سے اس کا بھی کوئی کفن ہو اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. دنیا کی جس چکا چوند کے پیچھے ہم مارے پھر رہنا، اس چکا چوند کی بس اتنی سی حیثیت ہے. اس لیے عزیزو، دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر ڈالے، یہ دنیا کہیں ہمیں برباد نہ کر ڈالے. دنیا کو اپنا مطمع نظر نہ بنائیں. اللہ کے لیے کریں، بس اللہ کے لیے کریں، بس اللہ کے لیے کریں. اللہ توفیق دے مجھے بھی، آپ کو بھی. خیر، جزاک اللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.